بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بیوی سے بہت نفرت کرتا تھا۔ ایک رات میں نے غصے میں آ کر بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ وہ مر گئی۔ میں نے ڈر کے مارے اسے پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا اور سب کو بتایا بیوی بھاگ گئی ہے۔ اگلے دن فون آیا کہ آپ کی بیوی کے نام 5 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے، کوپن کوڈ لا کر رقم لے جائیں۔ بیوی کو تو مار دیا تھا، سسرال پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کوڈ تو بیوی کی ٹانگ پر بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے ٹینکی کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں حیرت سے گر پڑا کیونکہ میرا نام زین ہے۔ میری شادی میری اماں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بہت خوش رہوں گا۔ دراصل میں نے بچپن سے غربت کی زندگی گزاری تھی۔ باپ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا تھا اور اس پر انہیں جو گزارے لائق اجرت ملتی تھی وہ ہم 6 بہن بھائیوں کی روکھی سوکھی کھانے میں چلی جاتی۔ اماں بھی پوری کوشش کر دیتی کہ کوئی ہنر آزما کر تھوڑا بہت مشکل وقت کے لیے جوڑ لے۔ یوں ہم نے ترس ترس کر روکھا سوکھا کھا کر بچپن گزارا اور بڑے ہوئے۔ مجھے یہ غربت کی زندگی بہت بری لگتی تھی جس میں ترس ترس کر جینا ہوتا تھا۔ کسی کو اچھا پہننے اور کھاتے دیکھ کر میرا دل ترس جاتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں کسی امیر لڑکی سے شادی کروں گا۔ میری شکل و صورت تو بہت اچھی تھی، بس جیب خالی اور کام نکمّوں جیسے تھے۔ میں نے اماں سے کہنا شروع کر دیا کہ میری شادی کسی امیر لڑکی سے کروائیں۔ اماں یہ سن کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر مجھے کوستی اور ڈانٹتے ہوئے کہتی کہ بلی کے خواب میں چھچھڑے والی مثال نہ بنو۔ غریب کی اولاد ہو اور غریب بن کر رہو اور غریبوں کی اوقات جتنے ہی خواب دیکھو۔ وہ کہتی ہیں خود کچھ کرو، پڑھو اور لکھو، آگے بڑھو، کسی قابل بنو۔ ایسے نکمّے رہو گے تو کون پاگل ہوگا جو تم سے اپنی بیٹی بیاہے گا۔ اماں کی بات تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا تو ایسی لڑکی سے کروں گا جو امیر کبیر ہو، خوب پیسے والی ہو۔ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات اپنے اوپر محنت کرنا شروع کر دی۔ ظاہر ہے آج کل لڑکیاں کسی کی جیب دیکھ کر نہیں بلکہ خوبصورت شکل و صورت پر زیادہ ہی مر مٹتی ہیں۔ میری شکل تو تھی ہی اچھی، بس تھوڑا سا خود کو تراش تراش کر پالش کر لیا تھا تو مزید نکھر گیا۔ پھر 2 دن 4 دن کرائے کے کپڑے اور بوٹ شوٹ پہن کر تو بہت ہی زیادہ اچھا دکھنے لگا تھا اور یوں لگنے لگا جیسے کسی امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اور یوں ہی جا کر یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ بہت عرصے تک یہ کام کرنے سے کوئی کام نہیں بنا بلکہ الٹا کرائے والے آدمی قرضہ بڑھ گیا۔ اماں کو کہا کہ قرضہ اتار دے تو اس نے صاف منع کر دیا۔ ابا سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لہٰذا خود ہی چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیا کہ لڑکی ملتی نہ ملتی اگر کرائے والے کا قرضہ نہ اتارتا تو وہ میرا حشر نشر ہو جاتا۔ امیر لڑکی کے چکر میں خود بھی سڑک پر آ جاتا۔ فیشن تو دور کی بات ہے، تن کے کپڑے بھی جسم پر نہ رہتے۔ اس لیے اب میں چھوٹا موٹا ہی صحیح لیکن کام کرنے لگا تھا۔ روز کچھ نہ کچھ کمائی ہو جاتی اور وہ کمائی میں خود پر ہی خرچ کرتا تھا کہ اچھے سے اچھا اور اپنی حالت سے بہت ہی زیادہ بہتر امیر کبیر نظر آؤں۔ کبھی نہ کبھی تو کوئی امیر لڑکی ہی ٹکر جائے گی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب یہی تھا اور سب سے بڑا مقصد بھی یہی۔ میرے دن رات اسی غرض کے لیے محنت کرتے گزرتے تھے۔ دوسری طرف میری اماں نے جب دیکھا کہ میں کسی کام کاج سے لگ گیا ہوں، کچھ نہ کچھ کماتا ہوں، ٹھیک ہے گھر میں نہیں دیتا، کم سے کم اپنے چونچلے تو اپنی کمائی سے پورے کر رہا ہوں، تو اماں نے یہی سمجھا کہ مجھ پر شاید اماں کے نصیحتوں کا اثر ہو گیا ہے اور میں حقیقت کو سمجھ گیا ہوں اور اسے بھی قبول کر لیا ہے۔ اس لیے اماں نے میرے لیے اپنے برابر کے طبقے میں رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ مجھے اس بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا کہ اماں میری شادی کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے پتہ تو اس دن چلا جس دن صبح ہی صبح میرے کام پر جانے سے پہلے اماں نے مجھ سے کہا بیٹا آج کام پر مت جاؤ، لڑکی والے تمہیں اور گھر دیکھنے آ رہے ہیں۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ اگر لڑکی والے ہمارے گھر آ رہے ہیں تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہی تھا کہ اماں لڑکی دیکھ کر آ چکی ہیں۔ تم نے رشتہ کب دیکھا ہے اماں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ جواباً اماں کھلکھلا کر ہنس دی، بولی میں تو 1 مہینے سے رشتے دیکھ رہی ہوں، کوئی 5-6 گھر دیکھ چکی ہوں، لیکن مجھے ان سب میں سے یہ لڑکی اور اس کے گھر والے بہت اچھے لگے، اس لیے انہیں اپنے گھر بلایا ہے۔ اماں نے تفصیل سے بتایا کہ امیر کبیر لوگ ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، میرا خیال تھا کہ میری ماں کو
میری بات یاد ہوگی اور اماں نے رشتہ ڈھونڈتے وقت اس کو سامنے رکھا ہوگا، لیکن اماں نے جواباً مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور خوب باتیں سنائیں۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو کچھ جواب دیتا، میں کچھ سمجھاتا، اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً رشتے والے پہنچ گئے تھے۔ میں برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ واپس جاتے وقت ہاں کہہ گئے تھے۔ انہیں میں اور ہمارا گھر دونوں پسند آئے۔ اماں تو خوشی سے پھولنے سے مار رہی تھی، لیکن مجھے کوئی خوشی نہ تھی۔ مجھے رشتہ ہونے کی خوشی صرف تب ہوتی جب لڑکی امیر کبیر ہوتی اور اسے شادی کے بعد میرے بھی عیش ہو جاتی، اور دراصل لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے پیسے کے سوا، عیش و آرام کے سوا اور کچھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ انسانیت اور کردار میرے سامنے بالکل بے معنی ہو چکی تھی۔ لیکن میری اماں ابھی لالچ میں اندھی نہیں ہوئی۔ انسانی قدروں اور انسانی کردار کو پیسے سے زیادہ اہمیت دیتی تھی، اور لڑکی اور اس کے گھر والے بہت نیک نام تھے۔ اس کے لیے میرا احتجاج اور میرے انکار کو ماں نے کسی بھی صورت نہ مانا اور میری منگنی کے ساتھ ہی میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ میں اس صورتحال سے بہت دل پر رہتا تھا اور کسی بھی صورت یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لاکھ چاہنے کے باوجود ایسا ہوتا نظر نہیں آیا۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے کے بعد رکھی گئی۔ میں نے 2 مہینے کے عرصے میں سر توڑ کوشش کی، جیسے بھی ممکن ہو اس غریب گھر سے طے ہوا میرا رشتہ ٹوٹ جائے اور میری شادی یہاں پر کسی صورت میں بھی نہ ہو۔ میرے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی رشتہ نہیں ٹوٹا اور آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا۔ میری ماں اس دن بہت خوش تھی۔ آخر یہ رشتہ میری ماں کی پسند سے ہوا تھا اور آج شادی تھی۔ ماں کا خوش ہونا تو بنتا تھا۔ البتہ میری شادی والے دن میرے چہرے پر نحوست چھائی رہی اور میں سارا وقت منہ پھولائے بیٹھا رہا۔ میرے اندر اتنی ضد اور ہٹ درمی آ چکی تھی کہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے۔ میں سوچتا رہا۔ آخر کار سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اور میرے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اس انچاہی شادی اور رشتے سے جان چھڑانے کا آئیڈیا مل گیا۔ اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ پھر یہ غریب لڑکی جس سے میری شادی ہو چکی تھی میری زندگی میں کہیں بھی نہیں رہتی اور میں اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر لیتا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتا۔ منصوبہ تیار کرنے کے بعد میں کافی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں بھی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا کہ کب شادی کے دن کی ساری رسمیں پوری ہوں اور دلہن میرے کمرے میں آئے اور سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں۔ جب سب اپنے اپنے راستے ہو لیے تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی، لیکن ساتھ ہی نہ جانے کیوں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے جو منصوبہ میں نے سوچا تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی سنتا تو کانپ ہی جاتا۔ میں جتنی جلدی اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی زیادہ ڈر بھی رہا تھا۔ تمام کاموں سے فراغت پا کر جب کمرے میں آیا اور اپنی نئی نویلی دلہن کو بیڈ پر بیٹھا ہوا اپنا منتظر پایا، اسے دیکھ کر یکدم میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور میں نے اپنا منصوبہ نہ چاہ کر بھی رد کر دیا۔ کون ظالم شوہر اپنے سامنے اتنی پیاری لڑکی پا کر اس موقع کو گنوانا چاہے گا، وہ تب بھی جب لڑکی اس کی منکوہ ہو اور اس پر پورا حق رکھتا ہو۔ میں اپنے تمام تر منصوبے پر پانی پھیر کر اور ساتھ ہی کچھ عرصے کے لیے لعنت بھیج کر اپنی بیوی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شادی تو اب ہو گئی تھی۔ اب لڑکی امیر تھی یا غریب تھی اس کا کیا کر سکتا تھا، لیکن میری بیوی خوبصورت بھی تھی۔ اسے دیکھ کر دل مزید اس کی جانب مائل ہونے لگتا۔ خیر ہم دونوں میاں بیوی شادی کے کچھ دنوں تک بہت خوش رہے۔ میری بیوی بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی اور شادی کی خوشی میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ اس دن میری بیوی میکے جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، بس دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا ہے، لیکن وہ بضد رہی کہ کل بتاؤں گی۔ میں نے بھی ضد نہ کی اور اسے میکے چھوڑ کر آ گیا، یہ کہہ کر کہ شام کو واپس لے جاؤں گا۔ واپس آیا تو بہت دنوں کے بعد مجھے اپنا منصوبہ یاد آیا۔ پہلے تو اپنا سر پیٹا کہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا، لیکن اب مزید سوچنے کا وقت بھی نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب ہر حال میں آج رات ہی منصوبے کو میں یہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ میں اس وقت یہ بھول گیا تھا
کہ میری بیوی دراصل میرے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اس نے کسی سرپرائز دینے کا بھی ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری بیوی شام کو اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئی اور بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ مجھے اس کی خوشی بڑی عجیب لگی، کیونکہ آج سے پہلے تو اس کو کبھی اتنا خوش میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس وقت ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ مجھے بس اپنے منصوبے کو کامیابی کے ساتھ اور رازداری سے مکمل کرنا تھا۔ خیر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ گویا رات کے 2-3 بجے میں چھت پر گیا اور اپنی آواز بدل کر چلا کر اپنی بیوی کو پکارا۔ میری بیوی اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن وہ بدلی ہوئی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، جب مجھے نہ پایا تو فوراً چھت کی طرف آ گئی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی، میں نے پہلے اس کے منہ کو بند کیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ میں نے اس کو اتنا مارا کہ بالآخر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے جسم کی حرکت مکمل بند ہو چکی تھی۔ میں نے اسے لٹایا اور ہماری چھت پر ایک پرانی ٹینکی پڑی تھی جو استعمال کے قابل نہ تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو اس پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا، اپنا کام ختم کیا اور اپنا کام ختم کر کے تمام ثبوت وغیرہ مٹا کر آ کر واپس سکون سے بیڈ پر سو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے غریب بیوی کو مار دیا ہے۔ کیا دوسری شادی کر سکتا تھا اور کسی امیر لڑکی کو حاصل کرنے کے خواب اب پورے کر سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے چلانا شروع کیا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے۔ یہ بات پہلے پورے گھر، پھر محلے، اب رشتہ داروں اور بیوی کے گھر والوں تک پہنچ چکی تھی۔ میں رو پیٹ کر ماتم کرنے کا ڈھونگ کر رہا تھا۔ ہائے میری بیوی بھاگ گئی۔ سب لوگ میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ میری بیوی کے میکے والے بھی اسے لعنت ملامت کر رہے تھے۔ کیسی لڑکی ہے، اپنے شوہر کی ناقدری کی۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ چلو شکر ہے، جیسا منصوبہ سوچا ویسا ہی کامیاب ہوا۔ رو پیٹ کر جب فارغ ہوا تو میں اپنے کمرے میں آیا۔ وہاں پر موبائل بج رہا تھا۔ میں نے 2 دفعہ کال مس ہونے دی کہ میرا بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب تیسری کال آئی تو تب کال اٹھا کر جو بھی بول رہا تھا، اس نے جو کہا، اس بات نے سچ میں مجھے حیران کر دیا۔ کوئی آدمی بول رہا تھا جس نے میری بیوی کا نام لے کر کہا، آپ کی بیوی کو 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے، کوپن کوڈ لا کر رقم لے جائیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے بیوی کے میکے فون کر کے کوپن کوڈ کا پتہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس نے 1 سال پہلے ایک لاٹری میں حصہ لیا تھا اور اس کا کوپن کوڈ اس کی ٹانگ پر بندھا ہوا تھا۔ یہ سن کر میں فوراً موبائل وہاں پھینک کر چھت کی طرف بڑھا۔ پانی کی ٹینکی کھولی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے ڈھکن وہیں چھوڑ دیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں نے ادھر ادھر ڈر کے مارے دیکھا، کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ وہ ٹینکی کا منظر میری آنکھوں سے زائل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دماغ فوراً کام کرنا چھوڑ گیا۔ لاٹری کو بھول کر اب ایک اور مصیبت مجھے اپنے گرد منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے فرار ہو جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر ہی میں نے بیگ میں جو 2-4 کپڑے ہاتھ میں آئے میں نے ٹھونس دیے اور بیگ پیک کرنے لگا۔ خیال آیا کہ کوئی پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، میں کہاں جا رہا ہوں۔ صبح ہی میں نے اپنی بیوی کے بھاگنے کا ڈرامہ رچایا، اور اب اگر چند گھنٹوں بعد خود بھی غائب ہو جاؤں تو سب کچھ شک یقیناً مجھ پر ہی آئے گا۔ یہ سوچ کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں کیا کروں؟ میرا یہاں رکنا کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ میرے آگے کھائی اور پیچھے کنواں تھا۔ میرا دل تھا کہ ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، اور پہلی بار مجھے اپنے لالچ اور خواہش پر انتہائی افسوس ہوا۔ میں نے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے سوچا دن دہاڑے نکلوں گا تو سب مجھ پر شک ہی کریں گے، لہذا رات کا انتظار کرنا بہتر تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے پیک کیا ہوا بیگ سائیڈ میں رکھا اور باہر نکل آیا۔ میں جو تھوڑی دیر رونے دھونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اب مجھے گویا ڈر کے مارے چبھ لگ گئی۔ اب سب کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا، جیسے ہر کوئی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے دن کاٹا۔ مجھ سے کھانا تک نہیں کھایا گیا۔ رات ہوئی تو کمرے میں گیا اور آدھی رات کے وقت ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اماں میرے کمرے میں آئی۔ میں انہیں یوں اچانک دیکھ کر چونکا۔ اماں کی نظریں مجھ پر گہری ہوئی، جو کسی بات کا اندیشہ دے رہی تھی۔ اماں میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گئے اور اماں نے مجھ سے پوچھا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ دوپہر سے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سب خیریت ہے؟ کیا ہوا؟
अम्मा, इस गैर मुतवक्के सवाल से मैं घबरा गया हूँ। मैंने बहुत बताने के लिए कहा। जिस शोर की बीवी भाग जाए वो परेशान न हो तो क्या करे। मैंने परेशानी सी शक्ल बनाकर कहा, लेकिन अम्मा ने मेरी किसी बात का कोई असर ना लिया। तभी अम्मा ने पूछा कि सच सच बता, तेरी बीवी किधर है? क्या किया है तूने उसके साथ? अम्मा के इस सवाल ने गोया मेरी बोलती बंद की। मैंने थूक निगला और कुछ होंठों पर जबान फेरी। मैं समझ गया था कि अम्मा को अब मुझ पर शक हो गया है। अब इनसे फरार का कोई रास्ता ना था और अब वो मुझसे सारा सच जानकर ही दम लेती। मैंने अम्मा को फिर एतमाद में लेकर सब कुछ अलिफ ता ये हर्फ व हर्फ सब कुछ बता दिया। अम्मा सारा कुछ सुनकर एकदम गोया शौक में चली गई। उनसे काफ़ी वक्त कुछ बोला भी ना गया और जब बोला गया तो बार बार बस एक ही सवाल कर रही थी कि बेटा ये तूने क्या किया, क्यों किया, किस मुसीबत में डाल दिया। अब नहीं मालूम सच क्या है, असल क्या है। अम्मा हाय हाय किए जा रही थी और मेरी जान हवा हुए जा रही थी। अम्मा ने कहा कि मुझे तो लगता है तेरी बीवी को कोई जादूगरनी या कोई आसेब है। अम्मा ने कहा। मैंने डर के मारे इधर उधर नज़रें फेरी। फिर मैंने अम्मा को बताया, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। अम्मा ने बहुत रोका, मत जाओ, उल्टा मुसीबत में पड़ जाओगे वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और बैग उठाकर घर से निकला। अभी मैं निकलने ही लगा था कि मेरे नंबर पर मेरे ससुर की कॉल आने लगी और उसने जो कहा उस बात ने मेरे कदमों तले से ज़मीन सिरका दी। मैंने फ़ौरन वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तभी घर के बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें आईं और दरवाज़ा खटखटाने लग गए। मैंने घर वालों से कहा दरवाज़ा न खोलें, लेकिन आने वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुके थे और साथ ही पुलिस फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वहीं सब कुछ देखकर सदमे से ज़मीन पर बैठता चला गया। आने वालों में से मेरे ससुर और मेरी सास मौजूद थी। मेरी सास ने खामोश निगाहों से मुझे देखा और जैसे ही थोड़ा आगे होकर साइड में हुई, उनके पीछे देखकर मैं और मेरी अम्मा ने एक साथ चीख निकल गई। इसी लम्हे अम्मा की वो बात याद आई कि तेरी बीवी शायद कोई आम इंसान नहीं, जादूगरनी या कोई आसेब थी। ये सोचकर ही मैं कांप गया। मेरी सास के पीछे जो लड़की थी वो मेरी बीवी थी और मेरे ससुर ने जो बात कॉल पर की उसने ये कहा, तुम्हारी भागी हुई बीवी को हम लेकर आए हैं। मेरी बीवी सही सलामत खड़ी थी और मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने उसको मारकर पानी की टंकी में फेंक दिया था। ये सब सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा। आखिर ये सब क्या है? मेरे ससुर आगे हुए। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी भागी हुई बीवी को वापस करने आया हूँ। ये लो, मुझे माफ़ कर देना, मेरी तरबियत ऐसी निकली, लेकिन अब अगर ये ऐसा कुछ करे तो इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देना। मेरे ससुर ने मेरी बीवी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए शर्मिंदा होकर कहा और मैं ये सोच रहा था कि मुझे वो लोग कत्ल के केस में गिरफ्तार करवाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी ना कहा। मेरी बीवी को मेरे पास छोड़कर वो लोग वापस पुलिस समेत चले गए, लेकिन मेरे सवालों के जवाब भी अभी बाकी थे। मैंने बीवी की तरफ देखा जो खामोशी से अंदर चली गई। मैंने अम्मा को सख्त चेहरे के साथ देखा। अम्मा खुद बहुत डरी हुई थी। खैर हम भी चाहते न चाहते अंदर गए जहाँ मेरी बीवी बैठी थी। हमें देखकर उसने खुद बात का आगाज़ किया और कहा, आप लोग यकीनन हैरान होंगे ना, एक मरी हुई लड़की यूँ जिंदा सलामत कैसे सामने हो सकती है। यकीनन आप लोगों को मेरे ऊपर किसी आसेब या साया वगैरह का गुमान भी हो रहा होगा। मेरी बीवी हम सब से खुसूसन मुझसे कह रही थी, लेकिन उसके लहजे में कोई तंज कुछ भी ना था। मैं और अम्मा जो उस पर आसेब वगैरह का सोच रहे थे, उसने शायद हमारे दिमाग पढ़ लिए। मैं और अम्मा उसकी बात पर चौंक गए। मेरी बीवी ने हम सबको देखा और मैं आप सबको बताती हूँ कि आखिर हकीकत क्या थी। फिर उसने बताना शुरू किया कि शादी से पहले जब मेरी अम्मा ने मेरे सामने ये रिश्ता रखा तो मैं राज़ी ना थी, क्योंकि एक तो आप गरीब थे, ऊपर मुझे यही गुमान था कि आप बदसूरत भी होंगे। मैं बहुत खूबसूरत थी और चाहती थी कि किसी ऐसे इंसान से शादी हो जो मेरी कदर करे। मैंने इनकार तो बहुत किया, लेकिन मेरी एक भी ना चली। जब आपसे शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने आप को कोसा था, क्यों अमीरी गरीबी को तोल रही थी। बस इंसान का किरदार अच्छा होना चाहिए। इसके बाद मैंने जैसे जैसे आपके साथ वक्त गुजारा, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप गुर्बत की ज़िंदगी से बहुत तंग थे। मेरा बहुत दिल करता कि मैं आपके लिए कुछ करूं। इन्हीं दिनों मेरी एक बहन ने एक लॉटरी का बताया। मैंने अपने सलामी के पैसों से लॉटरी डाली।
کہ انعام نکلے گا تو اپنے شوہر کو گفٹ دوں گی۔ میں نے اپنے میکے والوں کو سمجھایا، اگر کبھی آپ کے سامنے بات آ جائے تو آپ یہ کہہ دینا کہ لاٹری 1 سال پرانی تھی، کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے غربت دیکھ کر لاٹری ڈالی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کو برا لگے گا۔ خیر، میں جب اس دن میکے جا رہی تھی تو بہن نے بتایا کہ تمہاری لاٹری نکل آئی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ میں میکے گئی تو سوچا خود ہی لاٹری کوپن کوڈ دے کر نکالوں، لیکن پھر خیال آیا جب آپ کو کال آئے گی تو آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اس لیے میں نے بہن کو آپ کا نمبر دے کر کہلوایا آپ کو کال کر کے خوشخبری دے۔ میں نے اس دن آپ کو کہا تھا آپ کو سرپرائز دوں گی۔ میرے پاس لاٹری والی خوشخبری تھی اور دوسری یہ کہ میں ماں بننے والی تھی، لیکن اس سب سے پہلے آپ نے قتل کرنا چاہا۔ میں نے جب آپ کو وحشی جانور کی طرح مارتے ہوئے دیکھا تو سانس بند کرنے کا ڈرامہ کیا، کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی تھی، اور یوں آپ مجھے مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو میں اٹھی اور رشتے زخموں کے ساتھ چپکے سے گھر سے نکلی اور اپنی بہن کو کال کی۔ وہ مجھے لینے آئی۔ اس کو میں نے سب بتایا۔ اس نے مرہم پٹی کروائی۔ میری بہن نے کہا کہ یہ تو قتل کا کیس ہے، آپ کو گرفتار کروانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے وہ ایسا کرتی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ ایسا مت کرو، مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ پھر میں نے منصوبہ بنایا، خود اس کو اغوا کیس بنا کر پولیس کے حوالے کیا اور وہاں سے میکے کال کروائی۔ میری امی ابو آئے تو ان کو بتایا کہ رات کو شوہر کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی، وہاں اغوا ہو گئی اور میرے شوہر کو لگا میں بھاگ گئی ہوں، یوں میں واپس یہاں آ گئی۔ یوں کسی کو شک بھی نہ ہونے دیا۔ میری بیوی نے جب بات ختم کی تو مجھے اور میرے گھر والوں کو حیرت ہو رہی تھی، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ واپس کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں اپنا اعتماد تو کھو چکا ہوں، وہ بس ہمارے ہونے والے بچے کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ معجزہ ہی تھا کہ میرے اس قدر مارنے اور ظالمانہ رویے کے بعد بھی میرا بچہ صحیح سلامت تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں اپنی بیوی کے قدموں میں گر گیا، اس سے سچے دل سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا مجھے لاٹری میں نکلنے والا انعام بھی نہیں چاہیے، ہم اسے غریبوں میں بانٹ دیں گے اور میں محنت کر کے حلال روزی کماؤں گا۔ اس کے بعد میری بیوی نے وہ انعام غریبوں میں بانٹ دیا اور میں لالچ سے توبہ کر کے بہت محنت سے کمانا شروع کیا۔ میری بیوی بہت عرصے تک مجھ سے دور رہی، لیکن جب اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا، میری بیوی کا دل نرم ہو گیا۔ ویسے ہی میں اس کا بہت شکر گزار تھا۔ اس کے بعد اس کی محبت نے میری دنیا بدل دی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور